بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاۃ والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص پسند کرتا ہے کہ جب ہم اہل بیت پر درود بھیجے تو اپنا اجر و ثواب کا پیمانہ پورا بھر کر لے، یعنی کامل اجر و ثواب اس کو حاصل ہو، تو یہ الفاظ کہے درود پڑھنے والا، یوں پڑھے: اللہم صلی علی محمد النبی و ازواجہ امہات المؤمنین و ذریتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ حدیث حسن ہے، اور اس کو امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحاح میں اپنی سنن میں نقل فرمایا، روایت کیا، اور اس کے کئی شواہد ہیں۔ سنن ابی داود میں کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ علی النبی بعد التشہد میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور اسی کے شواہد میں ایک شاہد وہ ہے جسے امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت امام احمد نے ایک صحابی سے روایت کیا ہے، اور اس میں یہ الفاظ زائد ہیں: وبارک علی محمد وعلی اہل بیتہ وازواجہ وذریتہ۔ مسند امام احمد 5ویں جلد میں یہ صفحہ نمبر 374 پر، یعنی 374، اس حدیث پاک میں یہ حدیث پاک اہل بیت اطہار، اہل بیت نبوت کے ذکر میں جامع ترین حدیث ہے، اور اس حدیث پاک میں جو اس میں سے مسائل محدثین نے اخذ کیے ہیں، ان میں سے ایک تو یہی مسئلہ ہے کہ اہل بیت نبوت کے بیان میں یہ جامع ترین حدیث ہے، جس میں رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کو، یعنی امہات المومنین کو، مومنوں کی مائیں، جو قرآن پاک میں فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں، اور جو ان کی ازواج ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ وَذُرِّيَّتِهِ
وأہل بیتہ، کہ کامل اجر و ثواب کے لیے کہ اجر و ثواب میں کمی نہ ہو، اجر و ثواب میں درود پاک کا پورا ثواب لینا چاہتا ہے تو ذریت اور اہل بیت کے ذکر کے بنا وہ درود نہ پڑھے، پھر اجر و ثواب اس کا کامل نہیں ہوگا۔ اجر و ثواب کامل لینا چاہتا ہے تو کامل طور پر ذریت پاک اور اہل بیت پاک کا ذکر جو ہے وہ درود پاک کے صیغوں میں ان کا ذکر کرے۔ تو یہ جامع ترین حدیث پاک ہے۔ علامہ ابن قیم نے جلاء الافہام میں کہا ہے، جلاء الافہام جو علامہ ابن قیم الجوزی کی ایک مشہور کتاب ہے، تصنیف ہے، اور احادیث مبارکہ اس میں جمع فرمائی ہیں، اس میں صفحہ نمبر 251 پر یعنی 251 اور 252 جلاء الافہام، اس میں علامہ ابن قیم الجوزی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج، ذریت اور اہل کو جمع فرما دیا، اور آپ نے ان کے تعین میں، یعنی یہ اہل بیت اطہار ہیں، ان کے تعین میں سرکار نے بالکل صراحت فرما دی، تصریح فرما دی، تاکہ واضح ہو جائے کہ وہ سب ازواج، ذریت اور اہل بیت نہ صرف آل میں شامل ہونے کے حقدار ہیں، آل سے خارج نہیں، بلکہ ہر اس انسان سے زیادہ حقدار ہیں جو آل میں شامل ہے۔ اور یہ مثال ہے، نظیر ہے، خاص کے عام پر عطف اور اس کے برعکس کی، انواع کے مابین معطوف علیہ کا بالخصوص ذکر اس کے شرف پر متوجہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی نوع کے دوسرے افراد سے زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ اس عبارت میں معطوف علیہ لفظ محمد ہے، اور یہی صلاۃ کے لیے خاص ہے، اور ازواج، ذریت اور اہل بیت اس کے معطوفات ہیں، یعنی اللہم صلی علی محمد، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرامی لفظ محمد معطوف علیہ ہے، اور معطوف کون ہے؟ ازواج کا لفظ اور ذریت کا اور اہل کا، اور لفظ یعنی صلاۃ کے لیے خاص لفظ جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور ان کے ساتھ جو معطوف ہیں، معطوف یعنی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ و اہل بیتہ، تو واو عاطفہ ہے، لفظ محمد معطوف علیہ ہے، اور ازواجہ، آلہ و اہل بیتہ و ذریتہ یہ اس کے معطوف ہیں، تو وہ خاص ہے لفظ سرکار کا۔ اور اس کے لیے
علامہ ابن قیم ضابطہ نقل فرما رہے ہیں جلاء الافہام میں صفحہ نمبر 252 پر کہ خاص کا ذکر عام سے قبل یا بعد ایک قرینہ ہے جو دلالت کرتا ہے کہ عام سے مراد اس کے ما سوا ہیں۔ مطلب یہ کہ صلاۃ کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاص کیے گئے ہیں، اور حدیث میں جن دوسرے لوگوں کا ذکر ہوا وہ بطور معطوفات حضور کے علاوہ ہیں، ما سوا ہیں، اور چونکہ ان کا ذکر صراحتاً کیا گیا ہے، ان کا ذکر صراحتاً کیا گیا ہے، اس لیے وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد دوسروں کی بنسبت زیادہ حقدار ہیں صلاۃ کے اور سلام کے، کیونکہ صراحت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر فرما دیا۔ تیسرا محدثین کرام نے اس سے جو مسئلہ اخذ کیا وہ یہ ہے کہ اس میں تمام امت کے مقابلہ میں اہل بیت کی خصوصیت کی دلیل ہے، اس حیثیت سے کہ نمازوں میں درود کے لیے انہیں سب لوگوں میں سے خاص کیا گیا ہے، اور علماء کے صحیح ترین قول کے مطابق درود فرض ہے، جیسے کہ امام شافعی، امام احمد اور دوسرے فقہا کی رائے ہے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک درود شریف سنت ہے۔ اچھا جی، یعنی درود شریف جو آپ نے تعلیم فرمایا نماز کے لیے، اس میں خاص طور پر اہل بیت اطہار کا آپ نے ذکر فرمایا۔ نمبر 4، اس حدیث پاک میں جو حضرت ابو ہریرہ کی روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی، جس کے مضامین آپ کے سامنے پیش کیے، اس سے ماخوذ مسائل پر آ کر آپ کے سامنے درس حدیث میں یہ ذکر کر رہا ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اور ذریت کی بے حد حرمت و عظمت کی دلیل ہے، کیونکہ آپ نے ان کے لیے کامل اور اکمل درود مقرر فرما دیا ہے، اور یہ درود بھیجنے کا حکم پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے فرما دیا ہے، قیامت تک۔ 5واں مسئلہ یہ ثابت ہوا اس روایت سے کہ اہل بیت اطہار کو راضی کرنا اور ان کے راضی اور ان کی خوشی پر خوش ہونا یہ مستحب ہے۔ علامہ ابن قیم الجوزی جیسی شخصیت جو ابن تیمیہ کے وہ شاگرد ہیں اور عرب میں دور حاضر کے جو محدثین ہیں، ان میں سے یہ محدث، یہ نتیجہ عبداللہ بن صالح بن محمد، یہ ماخوذ مسائل جو اس حدیث پاک سے ہیں جو ذکر کی گئی اس کو ترتیب وار ذکر کر رہے ہیں، اور کچھ محدثین نے یہ کہا ہے کہ درود شریف کے ان الفاظ کا، الفاظ مبارکہ کا، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان ذوات قدسیہ پر اپنے اسم گرامی کے بعد درود شریف پڑھنے کا طریقہ سکھایا اور ان کا ذکر صراحتاً فرمایا، ان الفاظ مبارکہ کے ساتھ دوسرے الفاظ کوئی بھی جن سے درود و سلام پڑھا جائے، ان کی بنسبت ان کے عظیم ثواب
اور کثرت ثواب، یعنی دوسرے مضامین کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ یا سیغوں کے ساتھ درود شریف پڑھنے سے ان سیغوں کے ساتھ درود شریف پڑھنا اور اس صراحت سے پڑھنا، محدثین نے اس کا اجر و ثواب کامل اور اکمل اور مکمل اس کا ذکر کیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرت امام احمد رضا رحمہ اللہ آپ سے دریافت کیا گیا، فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 6 میں صفحہ نمبر 183 یعنی 183 پر آپ سے پوچھا گیا کہ مجھے درود شریف جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کی یا کسی دوسرے درود شریف کی جو سب درودوں سے افضل ہو اجازت فرمائیں۔ یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہا گیا، سائل نے یہ سوال کیا، یعنی طریقت صوفیہ جس طرح اذکار مبارکہ اوراد کی اجازت ان سے لی جاتی ہے، تو انہوں نے اجازت طلب کی جو سب سے افضل درود شریف ہو اس کی اجازت فرمائیں۔ تو فتاوی رضویہ میں شریف میں یہ موجود ہے کہ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں سب درودوں سے افضل وہ درود ہے جو سب اعمال سے افضل یعنی نماز میں مقرر کیا گیا، یعنی اعمال میں نماز افضل ہے، اس افضل الاعمال جو صلاۃ ہے اس کے اندر جو درود شریف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے وہ درودوں سے افضل درود ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ تو ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس فرمان میں جس میں اوفا اکمل دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر صلاۃ کے سیغے ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اس میں اہل بیت اطہار کے کسی بھی فرد پر درود بھیجنے کا جواز ہے، لیکن یہ کیا بطور شعار ان کے لیے درست ہے، اس میں اختلاف ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ اس کا شعار نہ ہونا ہے، اس لیے کہ ابتدائی دور اور فضیلت والے زمانوں میں ایسا نہیں تھا۔ یعنی ہر مرتبہ درود شریف پڑھتے ہوئے ضرور اہل بیت اطہار کے ساتھ درود شریف کا ذکر ہو، بطور شعار پہلے زمانوں میں نہیں تھا۔ اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اگر اہل بیت ہماری ساتھ بھلائی کریں، خاص طور پر جب وہ دینی بھلائی ہو، تو بہت بڑھ کر ان کے احسان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر یہ سوال ہو، فائدہ نمبر 11 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آل کا ذکر اہل بیت اور ذریت سے تفصیل سے کیوں فرمایا، تو اس کا جواب ہے کہ اس کی وجہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر
سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آل ابراہیم پر آل محمد کو زیادہ شرف حاصل ہونا ہے، کیونکہ جب جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام پر خیر الانبیاء قائد المرسلین کو شرف حاصل ہے تو آل ابراہیم پر آل محمد کو شرف حاصل ہے، اس لیے ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر فرما دیا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ تشبیہ یعنی جو کما صلی تعالی ابراہیم یا کما اللہم بارک علی محمد وعلی کما بارک تعالی، یہ تشبیہ جو ہے کہتے ہیں آل محمد کو آل ابراہیم سے تشبیہ دی گئی ہے، اور مشبہ بہی یعنی جس سے تشبیہ دی جائے وہ مشبہ جس کو تشبیہ دی جائے مشبہ بہی مشبہ سے قوی ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالفرض اگر اس اطلاق کو درست تسلیم کیا جائے تو پھر یہ بھی کہا جائے گا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آل ابراہیم میں شامل ہیں، کہ جیسا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ پہلے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشبہ بہی کے عموم میں داخل ہیں، پھر خصوصاً بطور مشبہ منفرد بھی ہیں، پس اس لحاظ سے آپ صلاۃ کے زیادہ حقدار ہیں اور آپ کے اہل بیت بھی اس میں شامل ہیں۔ پھر اگر یہ کہا جائے سبحان اللہ کہ آل ابراہیم سے کیوں تشبیہ دی گئی، تو فرمایا جواب یہ ہے عالمین میں ان کی فضیلت اور شہرت کی وجہ سے۔ 12ویں نمبر پر اس حدیث پاک میں یہ دلالت ہے کہ اہل بیت کی تفسیر میں آپ کے ازواج امہات المومنین اور ذریت پاک اور اہل بیت فرمانے میں لفظ آل کو مطلق لینے پر تنبیہ ہے، پس ان میں ان لوگوں کی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ اہل بیت کی فضیلت میں جو تصریحات آئی ہیں ان سے مراد آپ کے جملہ متبعین ہیں، اور اس کے لیے مشہور حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آل محمد کون ہیں، تو فرمایا ہر متقی مومن۔ ایک تو محدثین نے اس کے سند پر بھی جرح کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کو آل کو یعنی ہر مومن متقی کی تقریر میں جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام خاص طور پر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ یاد کراتا ہوں، تو خاص جب سب آل ہیں ہر مومن متقی آل ہے تو اذکرکم اللہ فی اہل بیتی کہنے کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہر مومن متقی آل بھی ہو تب بھی جو خصوصیت ہے اہل بیت اطہار کی وہ اپنے جگہ پہ موجود ہے۔ اور اسی طرح جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم اہل بیت لا ناکل الصدقہ، کہ ہم اہل بیت ہیں اور ہم صدقہ نہیں کھاتے، تو پھر اس کا کوئی مقصد رہ جائے گا کہ جب سب ہر مومن متقی ہے تو ہر مومن متقی پر صدقہ حرام ہونا چاہیے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ اہل البیت
ہر مومن متقی کو اہل جس معنی میں کہا جا رہا ہے اس میں سے یہ خاص ہیں، کیونکہ یہ وہ اہل بیت ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے صدقہ کو حرام کر دیا، صدقہ نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا 2 دمبے ذبح فرمانا، ایک امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل فرمایا، اور ایک دمبا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی طرف سے، اور دوسرا محمد و آل محمد کی طرف سے۔ تو محدثین فرماتے ہیں اس فرق کے ساتھ جب آپ 2 مینڈے ذبح کر رہے ہیں، دمبے ذبح فرما رہے ہیں، تو پھر آل اور اپنے نام سے الگ کیوں فرمائے؟ جب ہر مومن متقی آل میں داخل ہے تو پھر ایک آپ اپنی طرف سے کرتے اور ایک ساری آل کی طرف سے کرتے۔ آل محمد کو اپنے ساتھ الگ رکھا خصوصیت کے ساتھ، اور ایک امت محمدیہ کی طرف سے کیا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شعب الایمان میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ لفظ آل خاص قرابت داروں کے لیے ہے، عامت المومنین کے لیے نہیں۔ یہ خاص مسائل ہیں اور زیادہ تفصیل اس پر موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کو کسی دوسرے درس میں زیادہ تفصیل کو آپ کی خدمت پیش کیا جائے گا، لیکن یہ متعدد مسائل ہیں کہ جو پیش کیا گئے، اور اس موقع پر ایک بات کی وضاحت عرض کر دیتے ہیں کہ کہیں کہیں یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے صراحتاً ازواج اہل بیت اور ذریت پر درود بھیجنے کا حکم فرمایا، اور اس حدیث پاک میں اس کی تلقین تعلیم فرمائی، تو صرف اہل بیت اطہار کا اگر ذکر ہو، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر مبارک کہ جو یہاں اس حدیث پاک میں معطوف علیہ آپ کا اسم مبارک لفظ محمد ہے، وہ مذکور نہ ہو، صرف اہل بیت اطہار کا ذکر کیا جائے، تو کیا استقلالاً سلام اور درود کے الفاظ مبارکہ ان پر بولے جائیں؟ تو اس میں متفقہ مذہب یہ ہے کہ اتباعاً ان پر درود و سلام بھیجا جائے، اتباعاً، کیونکہ یہاں بھی ان کے اسماء گرامی اتباعاً آئے ہیں۔ استقلالاً ان کے لیے تردی کے الفاظ ہیں، اور اتباعاً ان کے لیے زیادہ ادب اس میں ہے کہ اتباعاً، جیسے ہم حضرت خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدۃ نساء المؤمنین سیدۃ نساء العالمین، ان کا ذکر خیر آتا ہے، تو جیسے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خطبہ رضویہ میں بھی ذکر فرمایا کہ وَعَلَىٰ فِلْزَةِ قَبْضِ خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ صلاۃ اللہ وسلامہ علی ابیہا وعلیہا، کہ سلام اللہ علی ابیہا وعلیہا،
لہذا ان کے ذات گرامی کا ذکر آ جائے تو بھی پہلے سلام آپ کے ابا جان ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء کی ذات گرامی کا ذکر ہو جائے اور پھر سلام سیدہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے. اور اس پر اہل محبت جو ہیں ان کو اور زیادہ اس میں خوشی بھی نصیب ہوتی ہے اور اطمینان قلبی بھی نصیب ہوتا ہے. اسی طرح جیسے حسنین کریمین طیبین طاہرین کے لیے کہ آپ کے جد پاک پر بھی درود و سلام پیش کیا جائے اور پھر اتباعاً ان کی ذوات قدسیہ پر بھی درود و سلام پیش کیا جائے. یہ ہے احتیاط کا طریقہ اور ادب کا طریقہ. گرامی قدر حضرات، اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ ہمیں جھگڑے اور فساد سے بچ کر اہل سنت و جماعت کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل محبت کو ازدیاد محبت اور زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اور مالک تعالیٰ اہل محبت کو زیادہ صفائی نصیب فرمائے اور صفائی قلب سے اور تزکیہ سے اور اخلاص سے توفیقات وافر عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.